Assalamu alaikum viewers, this is Ikhtishamul Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back. Today my topic is political science is really a science? کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے ریئلی یہ سائنس ہے یا نہیں ہے. تو ہسٹری سے ایک کنفرنٹیشن آ رہی ہے امانگ ڈیفرنٹ رائٹرز کہ پولیٹیکل سائنس کو سائنس سمجھا جائے یا آرٹ سمجھا جائے. تو ایرسٹاٹل جو ہے جس کو ہم فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی کہتے ہیں، وہ اس کا ماننا یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے اٹ از اے ماسٹر سائنس. یعنی وہ پولیٹیکل سائنس کو سائنس تو مانتا ہے لیکن سائنسز میں بھی ماسٹر سائنس ہے. یعنی کہ سارے سائنسز میں ایک ماسٹر سائنس ہے پولیٹیکل سائنس. تو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. سم اسکول آف تھاٹ آر آف دا ویو دیٹ پولیٹیکل سائنس از ناٹ اے سائنس, while on the other hand other school of thought is of the view that political science is really a science. So جو اسکول آف تھاٹ ہے جو وہ اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس ایک سائنس نہیں ہے, اس میں کامٹے, بوکل اینڈ میکلینڈ آتے ہیں جو وہ اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس ایک سائنس نہیں ہے. اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے جو اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس ریئلی سائنس ہے, اس میں آتے ہیں ایرسٹاٹل, ہابز, بارڈن اینڈ پولکس ایکسیکٹرا. وہ اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ریئلی سائنس ہے. ہمیں اس بات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ واٹ از سائنس, یعنی سائنس کیا ہے. تو جا کے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس بھی سائنس ہے یا نہیں ہے. اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ سائنس کیا ہے تو پھر ہم یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ پولیٹیکل سائنس سائنس ہے یا نہیں ہے. تو سائنس کیا ہے؟ اٹ از اے سسٹمیٹک نالج اباؤٹ سبجیکٹ. یعنی یہ ایک سبجیکٹ کے بارے میں سسٹمیٹک نالج ہے. وہ اس سبجیکٹ کے بارے میں فیکٹس اور فگرز کو کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور اگین اس کو جنرلائز کرتے ہیں. یعنی سائنس جو ہے وہ کسی سبجیکٹ کے بارے میں ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ فگر کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور آخر کر وہ اس کو جنرلائز کرتے ہیں اور وہ ایک لا بن جاتی ہے. تو پھر ہم اس کو سائنس کہتے ہیں. یعنی اٹ از جسٹ اے وے آف اسٹڈی اور اے میتھڈ آف اسٹڈی. تو سائنس کیا ہے؟ اٹ از جسٹ اے وے آف اسٹڈی جس میں ہم مختلف فیکٹس اینڈ فگر کو کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو کلاسیفائی کر کے آخر کر ہم اس کو جنرلائز کرتے ہیں. تو اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. تو سائنس کو اگین 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. یعنی کہ اس کے 2 کائنڈز ہیں. نمبر 1 آتا ہے فزیکل سائنسز. یعنی فزیکل سائنسز وہ ہے جس کو ہم پرماننٹ سائنسز بھی کہتے ہیں, جس پر ایکسپیریمنٹس ہو سکتے ہیں. یعنی کہ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, زوالوجی ایکسیٹرا, آل دیز آر کالڈ فزیکل سائنسز اور ایگزیکٹ سائنسز, جس پر ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اور جس کا جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ یونیورسلی ویلڈ ہوتے ہیں. تو اس کے ایگزامپل فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھس ایکسیٹرا وہ فزیکل سائنسز میں آتے ہیں. دوسرا جو کائنڈ ہے وہ ہے سوشل سائنسز. سوشل سائنسز جو ہے وہ سائنس کا دوسرا کائنڈ ہے جس میں ہم ہیومن نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور ہیومن نیچر جو ہے وہ ایک کمپلیکس چیز ہے جو ویریز کرتا ہے کلائمیٹ کے ساتھ, ایونٹ کے ساتھ اور جیوگرافی کے ساتھ. یعنی کہ ہیومن کا جو نیچر ہے وہ مختلف ہوتا ہے ڈفرینٹ کلائمیٹ میں, ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں اور ڈفرینٹ ایونٹس میں. تو ہیومن کا جو نیچر ہے وہ ایک کمپلیکس چیز ہے. اس لیے یہ جو سائنس کا جو دوسرا ٹائپس ہے اس کو ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں. اور اس میں پولیٹیکل سائنس, ہسٹری, لا ایکسیٹرا یہ سبجیکٹس آتے ہیں. تو آتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس سائنس ہے یا نہیں ہے. تو جو اسکول آف تھاٹ کا ماننا ہے کہ پولیٹیکل سائنس سائنس نہیں ہے, اس کے ہاتھ چند ایویڈنسز ہے, چند ریزنز ہے, اور وہ اس ریزنز کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس سائنس نہیں ہے. تو اس کے پہلا جو ریزنز ہے وہ یہ ہے کہ ملٹیپلسٹی آف ویریبلز اینڈ نیسیسٹی آف سلیکشن. یعنی کہ ایک ایونٹ جب ہوتا ہے تو اس میں مختلف ویریبلز ہوتے ہیں اور وہ اس ویریبل جو ہوتے ہیں وہ رسپانسیبل بن جاتے ہیں اس ایونٹ کے لیے.
یعنی کہ ایک ایونٹ ہوا تو ڈیفرنٹ پولیٹیکل رائٹرز اور پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس ایونٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس میں سے چند ایونٹس کلیکٹ کرتے ہیں اور چند کو اگنور کرتے ہیں. یعنی کہ جو ایونٹس میں نے اگنور کیے ہیں، جو ڈیٹا میں نے اگنور کیا ہے وہ اس ایونٹ کے لیے، یہ اس مسئلے کے لیے رسپانسیبل نہیں ہے. تو جب آخر کار اس کے انالیسس ہوتی ہے تو پھر جو ایونٹس ایک پولیٹیکل رائٹر نے اگنور کیے ہوتے ہیں وہ ریئلی رسپانسیبل ہوتے ہیں اس مسئلے کے لیے، اور جو اس نے کلیکٹ کیے ہوتے ہیں وہ رسپانسیبل نہیں ہوتے. تو دوسرا جو رائٹرز ہوتا ہے وہ ادر ایونٹس کلیکٹ کرتے ہیں اور چند کو اگنور کرتے ہیں، تو پھر جو رسپانسیبل ایونٹس ہوتے ہیں اس مسئلے کے لیے وہ رہ جاتے ہیں. تو اس طرح پولیٹیکل سائنس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایونٹ ہوتا ہے، جو ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ریزنز ہوتے ہیں اس میں سے چند کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اور چند کو اگنور کیا جاتا ہے. تو کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسپانسیبل ایونٹ ہوتا ہے، جو بیسک ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار اگنور کیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ سائنس نہیں ہے. تو جو دوسرا ریزنز ہے اس اسکول آف تھاٹ کے ہاں کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ انپریڈکٹیبلٹی آف پولیٹیکل ایونٹس، یعنی کہ جو پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں اس کو فیوچر پریڈکشن نہیں دے سکتے. یعنی کہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کبھی بھی یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وین اکنامک کنڈیشن لیڈس ٹورڈ اے ریولوشن، کہ کس وقت کسی ملک کا اکنامک کنڈیشنز جو ہے وہ کس وقت اس ملک کو ریولوشن کی طرف دھکیل سکتی ہے. تو ایک رائٹر کبھی بھی یہ فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ 2025 میں یہ ملک ریولوشن کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کے جو اکنامک کنڈیشنز ہے وہ سٹیبل نہیں ہے. تو تیسرا جو وہ ریزنز پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انکنسسٹنسی آف ہیومن بیہیویئر، یعنی کہ پہلے بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ہیومن نیچر ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے، وہ سٹیبل نہیں ہے، وہ ویریز کرتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے کلائمیٹ کے ساتھ، جیوگرافی کے ساتھ اور ایونٹ کے ساتھ. تو اس طرح جو انکنسسٹنسیز ہے ہیومن نیچر کے، پولیٹیکل سائنس چونکہ ہیومن نیچر کو اسٹڈی کرتا ہے اور وہ انکنسسٹنٹ ہے، اس لیے یہ جو سبجیکٹ ہے یہ سائنس نہیں ہے. جو چوتھا وہ ریزنز پیش کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ امپاسبلٹی آف جنرلائزیشن، یعنی کہ ایک جو ایونٹ ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ویلڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو پورے دنیا میں جنرلائز نہیں کر سکتے کہ یہ ایونٹ فار ایگزامپل ڈیموکریسی جو ہے وہ یو ایس اے میں سٹیبل ہے اور ورکنگ کرتا ہے، تو پھر ہم یہ کبھی نہیں جنرلائز کر سکتے کہ یہ ڈیموکریسی پورے کے پورے ورلڈ پر جنرلائز ہوگا اور پورے دنیا میں ورکیبل ہوگا. اس طرح جو پولیٹیکل سائنس میں ایونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں پورے دنیا پر. آخر جو ریزنز وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو ایگریمنٹ امانگ رائٹرز، یعنی کہ ڈیفرنٹ جو رائٹرز ہوتے ہیں اس کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا ایک مسئلے پر، یعنی جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں اور کنکلوژنز ہوتے ہیں اور جو میتھڈز ہوتے ہیں اس میں جو مختلف رائٹرز ہوتے ہیں اس کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس میں رائٹرز کے امانگ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد آتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ہے. جو اسکول آف تھاٹ کا ماننا ہے کہ پولیٹیکل سائنس ہے وہ بھی ایک دو ریزنز پیش کرتے ہیں. تو اوپر جو ہم نے یہ ریزنز بیان کیے اس سے ہمیں یہ دو لیمیٹیشن نظر آتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سائنس پر یہ دو لیمیٹیشن رکھتے ہیں. نمبر ایک کہ نو ایگزیکٹ لاز، اور دوسرا یہ کہ ویریفیکیشنز نہیں ہوتا اس میں. تو جو لیمیٹیشنز رکھتے ہیں یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کہ پولیٹیکل سائنس نہیں ہے، اس میں پہلا جو لیمٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نو ایگزیکٹ لاز، یعنی پولیٹیکل سائنس میں کوئی ایگزیکٹ لاز نہیں ہوتا اور اس میں کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتا. تو یہ
جو رائٹرز ہے اور وہ اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس ہے، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس چونکہ جب ایک رائٹر ہوتا ہے اور وہ ایک تھیوری اور ایک لا ڈیولپٹ کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ آبزرویشن کرتا ہے، اور آبزرویشن کے نتیجے میں وہ مختلف ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، فیکٹس اینڈ فگر کلیکٹ کرتا ہے، اور اس کو انالائز کرتا ہے اور جا کے ہائپوتھیسز ڈیولپٹ کرتا ہے۔ تو پھر جب ہائپوتھیسز ود دا پیسج آف ٹائم ٹرو ہو جاتا ہے تو پھر اس سے تھیوری بن جاتی ہے، اور تھیوری جب ویلڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک لا بن جاتی ہے، یعنی تو پھر وہ ایک ڈاکٹرین بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں بھی ویریفیکیشنز ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے پولیٹیکل سائنس کا وہ ہیومن ہے، یعنی ہیومن نیچر جو ہے وہ ایک کمپلیکس چیز ہے۔ تو اگر میتھس کا ایک فارمولہ 2+2=4 یہ ایک سمپل فارمولہ ہے، اگر اس کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں تو کیوں نہ کہ ہیومن نیچر اتنی کمپلیکس چیز ہے اس کو بھی ہم سائنس مانیں۔ اور دوسرا جو چیز ہے کہ ایک فارمولہ فزکس میں ہوتا ہے تو پھر وہ ود دا پیسج آف ٹائم آفٹر 100 and 1000 of years وہ اس کے بعد انویلڈ قرار دیا جاتا ہے اور وہ رانگ قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر فزکس کا ایک فارمولہ ہزاروں سال کے بعد غلط ثابت ہو سکتا ہے تو کیا نہ پولیٹیکل سائنس کو بھی سائنس مانے، کیونکہ وہ ہیومن نیچر جو ہے وہ ایک کمپلیکس چیز ہے، تو پھر وہ بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے پولیٹیکل سائنس کو بھی سائنس ماننا چاہیے۔ تو کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ سوشل سائنس ہے، یعنی اس میں ہم ہیومن نیچر کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو سوشل سائنس کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔